السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کا ایسا ہی ہمیشہ خوش رکھیں۔ دوستو، آج میں اسلام اور ایمان کے 5 باتیں جو بنیادی باتیں ہیں، ایمان اور اسلام کے بڑے اصولوں میں سے ہیں، وہ باتیں لے کر آیا ہوں جو ہم میں سے بہت سارے احباب نہیں جانتے ہیں۔ آپ اس کو ضرور سننا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ پہلی بات جو ہے کلمہ شہادت ہے، یعنی کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا ہے، یعنی اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرا جو ہے نماز قائم کرنا ہے۔ تیسرا جو ہے زکوٰۃ دینا ہے۔ چوتھا جو ہے حج ادا کرنا ہے۔ پانچواں جو ہے رمضان المبارک کے روزہ رکھنا ہے۔ یہ اسلام اور ایمان کے بنیادی باتیں ہیں جو بڑے اصولوں میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں حضرات صحابہ اکرام اور امت کو بطور مثال دے کر سمجھائی کہ اگر یہ خیمہ ہیں اور اس کے 4 ستون ہوتے ہیں اور اس کی درمیانی ستون کو کلمہ شہادت سے تشبیہ دی ہے، اور بقیہ 4 کونے جو ہیں وہ نماز، زکوٰۃ اور حج اور روزے سے تشبیہ دی ہیں۔ اگر اس خیمہ کے کونے کے کسی میں سے ایک لکڑی بھی گری ہوئی ہو اور نہ ہو تو وہ کونا جھکی ہوئی اور ناقص سمجھا جائے گا، ناقص ہو جائے گا۔ اسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا ہے۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ان میں سے ہم کس اعمال کو، کس رکنے کو ہم سنبھال کر رکھا ہے۔ ہم نماز کے کتنے پابندے ہیں، ہم ایمان کے کتنے پکے ہیں، ہم زکوٰۃ کتنے ایمانداری سے ادا کرتے ہیں، ہم حج ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، رمضان کے روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں۔ ان چیزوں میں سے ہم خود اپنی زندگی میں غور کرنا چاہیے۔ اور بتاؤ کہ اگر ایمان کے بغیر کوئی اعمال کیا جائے تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، اور ایمان باقی رکھنے کے لیے، ایمان پورا ہونے کے لیے، ایمان مضبوط ہونے کے لیے ان باتوں پر جو 5 باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کیا گیا ہے، ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے پاس ایک شخص آیا اور ایک سوال کیا کہ ایک غیر ایمان والے ہیں جو ایمان لے کر نہیں آیا ہے، وہ بہت سارے نیک اعمال کرتا ہے، بطور غیر قوم ہے، مگر بہت سارے ایسے کام کرتا ہے جو اسلام میں اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ غریبوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام، کپڑوں کا انتظام، اور کئی راستے میں کنواں کھدوا دیا، پانی کا انتظام کروا دیا، کئی نل لگوا دیا، یعنی دیگر نیک اعمال کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے بھلا کر رہے ہیں۔ تو وہ شخص حضرت سے پوچھا کہ بتائیے کیا ان کے لیے جنت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو معاف کرے گا اور اس نیک اعمال کی بدولت ان کو جنت میں داخلہ کرے گا؟ حضرت نے فرمائی کہ ان اعمال کو اللہ کے یہاں قبول کرانے کے لیے سب سے پہلے ایمان کی ضرورت ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی اعمال اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت نے بطور مثال کے اس شخص کو سمجھایا کہ ایک شخص کو ایک چیک بک دیا جائے اور اس میں اس کو لکھنے کے لیے کہا جائے، یعنی 100 روپیہ لکھے گا، اس نے 1 لکھنا بھول گیا اور 2 زیرو لگا دیا، اس کا کچھ بھی ویلیو نہیں۔ 3 زیرو لگا دے، 4 زیرو لگا دے، 5 6 زیرو ایسا لگاتے جائیے، مگر شروع میں وہ 1 لکھنا بھول گیا تو وہ لکھنے کا کچھ ویلیو نہیں اور کچھ اس کا پوزیشن نہیں رہے گا۔ یعنی پہلے 1 لکھنا ہے، اس کے بعد زیرو لگاتے جائیے، اس کا ویلیو اور پوزیشن بڑھتا جائے گا۔ تو اسی سے مثال دے کر سمجھایا کہ جب تک کلمہ طیبہ کا زبان سے اقرار اور دل سے یقین نہ کر لے، ایمان لے کر نہ آ جائیں،
تب تک کوئی اعمال اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ان 5 ارکانوں کو ہم مضبوطی کے ساتھ اپنی زندگی میں ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔